پاکستان اس وقت نگرانوں کی نگرانی میں ہے، جبکہ ملک کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے آرمی چیف بذات خود میدان عمل میں ہیں۔ اس سارے عمل میں اگر کوئی چیز نظر انداز ہو رہی ہے تو وہ عام انتخابات ہیں۔ روزنامہ جنگ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے اور عوام کی نظروں میں غیر مؤثر ہو کر رہ گئی ہیں۔ اقتدار کے آخری دنوں میں حکمران اتحاد کے ہاتھوں جمہوری اداروں کی جس طرح بے توقیری ہوئی، وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ ملک میں 40 سال سے زیادہ اقتدار پر براجمان رہنے والی مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو کا نعرہ میاں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کی بھینٹ چڑھا چکی ہے۔ عوامی جماعت ہونے کی دعوے دار پاکستان پیپلز پارٹی اہم عوامی مسائل پر دم سادے ہوئے ہے۔ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس بھی عوامی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ جمعیت العلماء اسلام اور دیگر اتحادی جماعتیں چپ کر روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف زیر عتاب ہے۔ یوں تمام سیاسی جماعتیں اس وقت عوامی ترجمانی کا فریضہ سر انجام دینے کے بجائے تیل اور تیل کی دھار دیکھ رہی ہیں اور مہنگائی کے بارے عوام سے باہر نکلنے کی امید لگائے بیٹھی ہیں۔ عام انتخابات پر پہلی ضرب سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ایک ٹی وی انٹرویو میں لگائی اور کہا کہ الیکشن کا انعقاد نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت ہوگا۔ کوئی شخص ان سے یہ نہ پوچھ سکا کہ آخر چند ہفتوں میں ایسے کیا حالات اور واقعات پیش آ گئے کہ حکومت کو پرانی مردم شماری کے بجائے نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کرانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ ابھی اس بیان کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ مشترکہ مفادات کونسل نے نئی مردم شماری کی منظوری دے دی اور شتابی سے الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کر دیا کہ نئی مردم شماری کے بعد پرانی حلقہ بندیوں پر انتخابات نہیں ہو سکتے۔ اس طرح سیاسی جماعتوں، نگران حکومت اور الیکشن کمیشن نے مل کر آئین کے آرٹیکل 224(1) سے صریح روگردانی کا اعلان کر دیا۔ مذکورہ آرٹیکل کے تحت اگر اسمبلیاں مدت پوری ہونے سے قبل تحلیل کر دی جائیں تو اس کے بعد 90 دن میں الیکشن کروانے ضروری ہیں، لیکن اب تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے عام انتخابات محض خواب بن کر رہ جائیں گے۔ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی تاریخ پہلے ہی درخشاں روایت نہیں رکھتی۔ ووٹ کی پرچی کے ذریعے معرض وجود میں آنے والے ملک کو ایک طویل عرصے تک انتخابات سے محروم رکھا گیا۔ 1964 کا صدارتی الیکشن کسی مذاق سے کم نہ تھا۔ 1970 کے انتخابات بڑی حد تک آزادانہ اور منصفانہ کہلائے جاتے ہیں، لیکن ان انتخابات کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا۔ 1977 میں انتخابات کرائے گئے جن کے نتائج کو اپوزیشن نے مسترد کیا اور ملک ایک مرتبہ پھر طویل مارشل لا کے شکنجے میں چلا گیا۔ 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کرائے گئے جس سے سیاسی جماعتیں مزید کمزور ہوئیں۔ 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم منتخب ہوئیں، لیکن محض 18 ماہ کے اندر انہیں گھر بھیج دیا گیا۔ 1990 کے عام انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ نون برسر اقتدار آئی، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان انتخابات کو چوری کے انتخابات قرار دیا۔ 1993 میں انتخابات کے نتیجے میں محترمہ بے نظیر بھٹو ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بنی، لیکن میاں نواز شریف نے تحریک نجات شروع کی اور 1996 میں انہیں ایک مرتبہ پھر گھر بھیج دیا گیا۔ 1997 میں مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوئی، لیکن پیپلز پارٹی نے الیکشن کے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے مارشالائی دور میں 2002 میں انتخابات کرائے، لیکن یہ انتخابات بھی عارضی انتظام ثابت ہوئے۔ 2008 میں پیپلز پارٹی فاتح ٹھہری۔ 2013 کے انتخابات کو پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری نے آروز الیکشن قرار دیا، جبکہ 2018 کے انتخابات میں آر ٹی ایس بیٹھ گیا، جس کے بعد یہ نتائج بھی کئی حوالوں سے متنازع رہے۔ انتخابات کی اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے اس وقت یہ کہنا مشکل ہے کہ ملک حقیقی جمہوریت کی طرف گامزن ہوگا۔ آج کے حالات ماضی کے حالات سے کئی حوالوں سے مختلف ہیں۔ آج بجلی کا بحران پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ مہنگائی نے عام آدمی کا جینا محال کر دیا ہے۔ ملک کی سرحد غیر محفوظ ہے اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام ہو رہی ہیں۔ جمہوری اداروں سے عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ عدالتوں کی کارکردگی کسی طور بھی اس قابل نہیں کہ قوم اس پر مطمئن ہو۔ ان حالات میں سیاسی جماعتیں مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اگر ملک جمہوریت کے راستے پر گامزن نہ ہوا، بروقت انتخابات نہ کرائے گئے، تو ملک کسی بڑے حادثے سے دوچار ہو سکتا ہے جس کی تمام تر ذمہ داری ملک کی اشرافیہ پر عائد ہوگی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।